نہ جانے کتنی بار میں نے وہ منظر دیکھا اور پھر خود پر قابو پانے میں کتنا وقت لگا تھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ میرے لیے وقت کا احساس مٹ گیا۔ میں نے اگلے ویڈیو کلپس دیکھے، وہ وہیں کے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر جوڑا پھر سے دکھائی دیا تھا، بس ایک لمحہ انہیں دیکھا تھا، باقی کلپ اسی جگہ کے مزید مناظر تھے۔ باہر قیدی کام کر رہے تھے، کچھ لوگ ان پر مسلط تھے۔ جس وقت میں نے باقی فولڈر میں موجود ویڈیو دیکھے تب آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں بے چین ہو چکا تھا۔ وہی ادھیڑ عمر جوڑا میرا ہدف تھا، جس کے لیے میں اتنا سفر کر کے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ میں ایک منزل سر کر چکا تھا، اب اگلی منزل کے لیے مجھے تیار ہونا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس گھر کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں راہداری پار کر کے کوریڈور میں آ گیا۔ میں خود پر قابو پانے کی کوشش میں تیز تیز سانس لے رہا تھا، تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے ریتو کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے یوں خاموشی سے آ کر کھڑے ہونے کی وجہ پوچھتا، اس نے ہولے سے پوچھا، کیا بات ہے ویر سنگھ؟ یہ تیرا پرتاپ سنگھ تو بہت ہی ظالم بندہ ہے، میں نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا تو وہ دھیمے سے بولی، شاید تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ ریتو، مجھے ایک فون چاہیے، میں نے سکون سے کہا۔ او، ابھی چاہیے تو یہ لو۔ اس نے نہ سمجھتے ہوئے اپنا فون میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے ایک نگاہ فون کی طرف دیکھا، پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نیا، جس کا سم کارڈ۔ میری بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کوشش کرتی ہوں، اس نے کہا اور اسی لمحے واپس پلٹ گئی۔ میں وہیں کوریڈور میں ٹہلنے لگا، پھر وہاں سے لان میں موجود ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ ایک تصور اب ایک حقیقت میں بدل گیا تھا۔ اس حقیقت کو قابو کرنے کے لیے میرے دماغ میں جو طوفان اٹھا ہوا تھا وہ میرے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ یہ لو، ریتو کی آواز پر میں چونکا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ تھا۔ میرے جذبات کوئی دوسرا سمجھ جائے، یہ میری غفلت ہی نہیں، انتہائی درجے کی بد احتیاطی تھی۔ جس راہ کا میں مسافر تھا اس میں غفلت ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ میں نے خود کو سرزنش کی اور فون پکڑتے ہوئے کہا، شکریہ ریتو۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، میرے خیال میں تم واپس کمرے میں جاؤ، فریش ہو کر پرسکون ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تم چاہو تو میں وہاں آ جاتی ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ میں نے کچھ دیر تک فون کو جانچا، وہ میرے لیے بے ضرر تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چاچا عبد المجید کے نمبر ملائے اور رابطے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد رابطہ ہو گیا۔ چاچا عبد المجید کی شناسا آواز میرے کانوں میں گونجی تو میرا لہجہ حد درجہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں ہوں چاچا۔ خیر تو ہے نا پتر؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں پہنچ گیا ہوں، میں نے کہا ہی تھا کہ دوسری جانب سناٹا چھا گیا، یوں جیسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیسے ہیں وہ؟ چاچا عبد المجید نے یوں پوچھا جیسے وہ میرا جواب جانتے ہوں اور سننا بھی نہ چاہتے ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا، میرا لہجہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں پتر، انہوں نے کڑکدار آواز میں کہا، پھر لمحہ بھر کے بعد بولے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمت نہیں چاچا، ایسی بات نہیں، بس یہ وقتی کیفیت ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ سکون سے بولے، بالکل، یہ فطری سی بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری معلومات دو، میں کرتا ہوں کچھ۔ میرے پاس چند ویڈیوز کے علاوہ مزید کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کب کی ہیں، اس وقت وہ کس حال میں ہیں بھی یا یہ کہتے ہوئے میں رک گیا، پھر انتہائی اختصار سے انہیں بتایا۔ سب کچھ سن کر وہ بڑے اطمینان سے بولے، کوئی بات نہیں، تم وہ ویڈیوز مجھے بھیجو، جگہ کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور جو تم سے پہلے اس مشن پر جا چکے ہیں ان کا رابطہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تم بس خود پر قابو رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بھیجتا ہوں، میں نے کہا اور الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں واپس کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ آن کر کے ویڈیوز چاچا کو بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد ان کا جواب آ گیا کہ پہنچ گئی ہیں، ساتھ میں یہ تنبیہ پھر کر دی کہ خود پر ہر طرح سے قابو رکھنا ہے، یہ بہت نازک وقت ہے۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ ریتو ہاتھ میں چائے کے مگ پکڑے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک مگ مجھے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، میں بھی چائے پینے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، رانا بولو، کس بات نے اتنا دکھی کر دیا ہے تمہیں؟ اس کے یوں کہنے پر میں چند لمحے یوں چپ رہا جیسے سوچ رہا ہوں
پھر مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ریتو، جب کوئی بے بس انسان پر ظلم ڈھاتا ہے نا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سامنے طاقتور دشمن ہے یا کمزور، جیسا بھی ہے، اگر وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے تو اس سے مقابلہ بنتا ہے، لیکن وہ جو کمزور ہے، بے بس ہے، جسے قیدی بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ پرتاپ سنگھ ایسا کرتا ہے، میں یہ مانتی ہوں، مگر یہ تجھے کہاں سے احساس ملا؟ وہ سرسراتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں بولی۔ یہی جو ملکیت سنگھ نے پڑھنے اور دیکھنے کو دیا، اسی میں کچھ ویڈیو کلپس ہیں، انہیں دیکھ کر لگا مجھے۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ دکھاؤ مجھے، اس نے تجسس بھرے انداز میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے وہ خاص ویڈیوز نکال کر لیپ ٹاپ اسے دے دیا۔ وہ کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، یہ تو اس کا ایسا خاص کام ہے جس پر ریاست بھی اس پر اعتماد کرتی ہے۔ اچھا، مطلب؟ میں نے کہنا چاہا، لیکن وہ بولی، اسی کے بل بوتے پر تو وہ من مانی کرتا ہے۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ میں نے اپنے لہجے پر پوری طرح قابو رکھ کر یوں سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، مجھے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ اسی علاقے میں ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو ایک راز ہے، اس قدر حساس؟ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، ملکیت سنگھ کو تو پتا ہوگا؟ ممکن ہے، اس نے سکون سے کہا، پھر چونک کر بولی، تمہیں اس ویڈیو سے اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس سے میں بچنا چاہ رہا تھا۔ اگر میں انہیں اپنی دلچسپی کے بارے میں بتا دیتا تو میرا مقصد نہ جانے کہاں گم ہو جاتا، اور وہ مجھے اسی دلچسپی کی وجہ سے نہ جانے کب تک بلیک میل کر کے اپنا مطلب نکالتے رہتے۔ میں انہیں تو کیا، کسی کو بھی اس کی بھنک نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، سو بڑے آزردہ لہجے میں کہا، یہ جو قیدی ہیں کس قدر بھیانک حالات میں ہیں، سب سے زیادہ مجبور، بے بس اور لاچار زندگی گزارنے پر مجبور۔ یہ انسانیت کی تذلیل اور ظلم کی انتہا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن نہ اس مقام کے بارے میں پتہ ہے اور نہ اس کی جگہ کی سیکیورٹی کے بارے میں علم ہے۔ ریتو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، پتہ کیا جا سکتا ہے، میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں ضرب لگائی جائے تو پرتاپ سنگھ کی قوت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا تو ریتو خاموش رہی۔ پتہ نہیں اسے میری بات سمجھ میں بھی آئی تھی یا نہیں، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہم میں خاموشی آن ٹھہری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھتے ہوئے بولی، تم آرام کرو، صبح کوئی پلاننگ کرتے ہیں۔ اوکے، میں نے کہا اور بیڈ پر پھیل گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے غائب تھی۔ مجھے سوچوں نے گھیر لیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نیند میری آنکھوں میں نہیں اتری تھی، یہاں تک کہ صبح کے آثار نمودار ہو گئے۔ میری حالت اس وقت یوں تھی کہ جیسے کوئی دیوار کے ایک طرف کھڑا ہو اور اسے یقین ہو کہ دیوار کی دوسری جانب اس کا ہدف اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اندیکھی دیوار مجھے حد درجہ بے چین کر رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو چھوڑ کر خود اپنے طور پر کوشش کروں یا ان کے ساتھ رہ کر اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کروں؟ یہی سوال اس وقت میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ میری سوچ کو کوئی سرا نہیں مل رہا تھا کہ ایسے میں سیل فون بج اٹھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب ایک بھرپور مردانہ آواز ابھری۔ اس نے صاف انگریزی لہجے میں پوچھا، رانا ویر سنگھ بول رہے ہو؟ ہاں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ میں نے پوچھا ہی تھا کہ دوسری طرف سے چاچا عبد المجید کی آواز ابھری۔ تمہاری بھیجی ہوئی ویڈیو میں نے دیکھ لی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں؟ میں نے کہا، یہ تیمور ہے، لیکن یہاں پر ایک ہندو نام سے رہ رہا ہے۔ یہ بھی تمہاری طرح اسی ہدف کے لیے یہاں ہے، چاچا عبد المجید نے جذباتی لہجے میں کہا۔ رانا جی، میں تھوڑی دیر پہلے یہاں دیو گڑھ پہنچا ہوں، ہوتی ہے ہماری ملاقات، میں کرتا ہوں فون، تیمور نے کہا تو الوداعی باتوں کے بعد کال ختم ہو گئی۔ میرے ذہن میں چند لمحے پہلے جو الجھن تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک نے اس وقت شادی کی تھی جب وہ امریکہ سے ڈگری لے کر وطن واپس آئے تھے۔ اگرچہ ان کے درمیان محبت کی کونپل تبھی پھوٹ پڑی تھی جب دیار غیر میں پڑھتے ہوئے 1 برس بھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 30 برس تک انہوں نے اکٹھے پڑھتے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے اور بہترین دوستی میں گزار دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وطن واپس جائیں گے۔
وہیں اپنے والدین سے بات کریں گے اور ان کی مرضی سے شادی کریں گے۔ والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سو دو خاندانوں نے ہنسی خوشی ان کی شادی کروا دی اور وہ بھرپور زندگی گزارنے لگے۔ ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک نے وطن واپس آ کر حکومت کے خصوصی ادارے میں ایٹمی توانائی کی چند جدید شاخوں پر اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ جس طرح ان کے درمیان محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، اسی طرح وہ اپنی تحقیق میں مگن رہے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا اور دوسری بیٹی پیدا ہوئی، جن کی پرورش ددیال میں ہونے لگی۔ وہاں انہیں زندگی کی تمام تر سہولیات میسر تھیں اور یہ دونوں میاں بیوی بے فکری سے اپنی تحقیق میں مگن رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عالمی سطح پر خود کو منوا لیا۔ وہ جس طرح اپنی تحقیق میں کامیابیاں سمیٹے جا رہے تھے، اس قدر ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 6 برس تک میں ان کی حفاظت پر مامور رہا تھا۔ اس دوران ان کا میرے ساتھ ہی نہیں، اپنی حفاظت پر مامور ہر شخص کے ساتھ ایسا سلوک تھا جیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میرا وہاں پر جتنا بھی وقت گزرا تھا، میں اسے اپنی زندگی کا شاندار ترین دور سمجھتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا جیسے میں اپنے والدین کی خدمت پر مامور ہوں۔ 2 برس قبل وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے تھے تو ہمیں بھی وہاں سے جانا پڑا۔ کچھ نئے لوگ وہاں آ گئے۔ یہ ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کی زندگی کا ایک نیا فیز تھا۔ اس میں وہ عالمی سطح پر مختلف فورم پر اپنے مقالات پڑھتے، اپنے نکات منواتے اور اپنے شعبے کے عالمی لوگوں سے ملنے لگے تھے۔ 2 ماہ قبل وہ تھائی لینڈ کے شہر پتایا میں ایک عالمی فورم کے لیے گئے تھے۔ کانفرنس کے اختتام پر وہ اپنی سیکیورٹی کے حصار میں ہوٹل واپس جا رہے تھے کہ راستے میں کہیں اغوا ہو گئے۔ وہ نہ صرف خود اغوا ہوئے بلکہ ان کی سیکیورٹی کے دونوں لوگ بھی غائب تھے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ تمام تر کوشش کے باوجود ان کا سراغ نہیں ملا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ان کی بازیابی کے لیے جہاں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے، وہاں مجھے بھی حکم ملا کہ میں انہیں تلاش کرنے نکل پڑوں۔ یہ تلاش صرف ایک اڑتی ہوئی اطلاع پر تھی کہ ممکن ہے انہیں راجستھان کے کسی علاقے میں رکھا ہوا ہو۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، وہاں ان پر نگاہ رکھنے کا بھی پورا نظام موجود ہے۔ یہ ایک دوسرے کی سوچ سے بھی آگے جا کر کام کر رہی ہیں۔ جو پہلے سوچ گیا اور اس پر عمل کر گیا، اسے کامیابی ملتی ہے۔ دہشت گردی کی طرز پر منفی وارداتیں وہی ایجنسیاں کر رہی ہیں جو ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکی ہیں، یا پھر ایک ایجنسی اپنا مقصد لے کر چل رہی ہے تو دوسری اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ کئی اندیکھے محاذ ہیں جہاں یہ سب ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں۔ میرا انفرادی طور پر ان کی تلاش میں جانا بھی ایک ایسی ہی خفیہ پلاننگ کا حصہ تھا۔ کسی کی سمجھ ہی میں نہ آ سکے کہ میں کون ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرا ہدف کیا ہے۔ اس وقت تک میں کسی پر کھل ہی نہ سکوں کہ میں کس مقصد کے لیے نکلا ہوں، جب تک میں ہدف کو پوری طرح نہ پالوں۔ میرے لاشعور میں تھا کہ میری طرح اور لوگ بھی ہوں گے جو اس راہ کے مسافر بن گئے ہوں۔ کون کس طرح کہاں پر کام کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب جب کہ میں اتفاقاً اپنے ہدف تک پہنچ گیا تھا، اصل میں اب میرا امتحان شروع ہوا تھا۔ روہی میں وارد ہونے سے لے کر یہاں پہنچ جانا اسی تلاش کا ایک حصہ تھا کہ اگر کوئی میرے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا یا میں کہیں پکڑا جاتا تو اصل ہدف کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ میں اگر اس تاریک راہ میں مارا بھی جاتا تو یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔ میں اپنے ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ شاید یہ اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ اصل کامیابی یہ تھی کہ میں ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کو پوری حفاظت سے نکال کر وطن واپس پہنچا دیتا۔ ایسا ممکن تھا یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ وہ دیو گڑھ کا مہنگا ترین ہوٹل تھا جس کے لمبے اور بڑے کوریڈور تھے۔ محراب دار ستونوں پر بنی چھت کے نیچے ٹیبل سجے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر سامنے پرسکون جھیل کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ لمبے قد والا تیمور نپے تلے قدم اٹھا کر میری جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اگر اسے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو شاید پہچان ہی نہ پاتا۔ وہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ پہلی نگاہ ہی میں ہندو دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا تھا، کلین شیو اور سر پر ہلکے ہلکے بال تھے۔ وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ میرے پاس آیا اور میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ اس نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں پچھلے 1 ماہ سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھٹک رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے صاف گوئی سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، لوکیشن کا کوئی پتہ چلا؟ ابھی تک تو نہیں، تم سناؤ تمہارا کیا پلان ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں نزدیک ہی محبوب علی پیا کی درگاہ ہے، اس کے عقب میں ایک گھر ہے، آج شام تک وہاں کچھ دوست پہنچ رہے ہیں۔
ان میں ایک بندہ مقامی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، تم بولو۔ یہاں ایک عورت ہے رانی بھاگوتی، اس کی پرتاپ سنگھ کے ساتھ کیا دشمنی ہے یا کیا معاملہ ہے ابھی تک تو مجھ پر نہیں کھلا، لیکن وہ چاہتی ہے کہ پرتاپ سنگھ ختم ہو جائے۔ وہ جو پرتاپ سنگھ نے اپنا قداور بت بنا لیا ہے اسے زمین بوس کرنا ہے، یہی ٹاسک دیا ہے اس نے مجھے۔ اب اگر تم لوگ، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں بالکل نہیں، تم اس کے ساتھ رہو اور اس کی قوت پوری طرح استعمال کرو، یہ اچھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں رات تک تمہیں ساری صورتحال بتا دوں گا، اس نے سکون سے کہا۔ کیا تم جانتے ہو رانی بھاگوتی کو؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ پوری طرح تو نہیں، لیکن یہاں کے کچھ لوگوں کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کی ہیں۔ لگتا ہے رانی بھاگوتی کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کافی معلومات لی ہیں، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو مسکاتے ہوئے بولا، اور بھی بڑے مگرمچھ ہیں لیکن وہ زیادہ پرتاپ سنگھ کی طرف ہیں، مگر ہمیں کیا؟ بہرحال تمہیں سب سے پہلے محفوظ پناہ گاہ لینی ہوگی۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے اسے مشورہ دیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ابھی تک تو اس ہوٹل سے بڑھ کر کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے، یہاں سے رابطہ کرنے میں بڑی آسانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنی جیب میں سے ایک سیل فون نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرے اور تمہارے درمیان رابطے کا کام دے گا، یہ خاص ہے اور انتہائی محفوظ، یہی دینے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں نے ایک نگاہ سیل فون پر ڈالی اور اسے جیب میں رکھنے کے بجائے اپنے سامنے رکھ لیا۔ ایسے ہی وقت ایک ویٹر ہمارے لیے لنچ لے کر آ گیا۔ تیمور نے پہلے ہی آرڈر دے دیا ہوا تھا۔ لنچ کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی، ہم نے ماضی کو نہیں دیکھا بلکہ ساری گفتگو اسی حوالے سے رہی کہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہوگا۔ لنچ کے بعد میں وہاں سے اٹھنے لگا تو اس کا دیا ہوا سیل فون میں نے جیب میں رکھ لیا۔ تبھی وہ بولا، شام تک جو بھی ہوا میں فون پر بتا دوں گا، تم جو چاہو سو کرو، میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے میں نے نمسکار کے لیے ہاتھ جوڑے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں انتہائی محتاط تھا، میں کوئی بھی ایسا پہلو نظر انداز نہیں کر رہا تھا جس سے کوئی بھی میری طرف متوجہ ہو جائے، یہاں تک کہ یہاں آتے ہوئے میں نے ریتو کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں تیمور کی دی ہوئی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا۔ واپسی پر میں کافی حد تک راستے سے واقف ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ریتو کی کال آ گئی۔ کہاں ہو تم؟ اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی تشویش تھی۔ یہیں تمہارے شہر کی سیر کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا تو وہ تیزی سے بولی، تم جہاں بھی ہو فوراً واپس پہنچو۔ خیریت ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یہاں آ جاتے ہو تو بتاتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جب اس نے بتانا مناسب نہیں سمجھا تو میں نے بھی اسے اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں واپس پہنچا تو ریتو لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ چند لمحے میری جانب دیکھتے رہنے کے بعد بولی، رانی جی نے ایک صلاح دی ہے، اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ کیسی صلاح؟ میں نے پوچھا۔ ان کی ایک فیکٹری 2-4 برس سے بند پڑی ہے، صلاح یہ ہے کہ تم اسے دوبارہ چالو کرو۔ وہ، اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات قطع کرتے ہوئے کہا، مجھے تو فیکٹری وغیرہ کا کوئی تجربہ ہی نہیں، میں کیسے چالو کر سکتا ہوں؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا، دوسرے بہت لوگ ہیں کرنے والے، بس تمہارا یہاں رہنے کا جواز پیدا کرنا ہے، میں اور تم دونوں اس کی نگرانی کر چھوڑیں گے، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یوں پڑے رہنے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا تو اچھا ہے، میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ رانی چاہتی ہیں کہ پرتاپ سنگھ کے بارے جو کرنا ہے وہیں سے کریں، اس نے اصل بات بتائی تو میں سمجھ گیا۔ مجھے لگا کہ رانی بھاگوتی ذہنی طور پر پرتاپ سنگھ کی نہ صرف برتری قبول کر چکی تھی بلکہ اس سے خوف زدہ بھی تھی۔ وہ طاقت جمع کر کے اس کے خلاف استعمال بھی کرنا چاہتی تھی لیکن کسی بھی رد عمل سے ڈرتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا کرنے والی ہے۔ مجھے چند دن یہاں رکنا تھا، جیسے ہی میں اپنے ہدف تک پہنچ جاتا اس کے بعد میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، آؤ پھر چلیں، فیکٹری دیکھ کر آتے ہیں۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ پورچ میں کار کھڑی تھی، ریتو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے پہلو میں پسٹل کو چیک کیا اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شاہراہ پر آ کر ریتو نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، پرتاپ راؤ کل شام ہی سے شہر میں نہیں ہے، وہ کسی اجلاس کے لیے دلی گیا ہے، اگلے 2 دن تک اس کے آنے کا امکان نہیں۔ کیا یہ کوئی حیرت انگیز خبر ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، حیرت انگیز نہیں، اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تو پھر اصل بات کہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک پرتاپ راؤ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوا، ایک خاموشی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سانس لینے کو رکی تو میں نے پوچھا، خاموشی تھی مطلب؟
اب کیا ہوا جو تم اتنی پریشان ہو؟ تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے اس نے گجندر کو یہ ٹاسک دیا ہوا تھا کہ کیسینو کے حملہ آوروں کو تلاش کرے۔ اس نے اب تک کئی لوگوں کو اٹھا لیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے آدمی بھی اٹھائے گا۔ ریتو نے اصل تشویش کا اظہار کیا تو میں نے بڑے سکون سے کہا، تم اپنے لوگوں کو ایسے ہی الرٹ کر دو۔ وہ تو میں نے کر دیا ہے، اب دو ہی باتیں ہوں گی، وہ ہمارے لوگوں کی طرف رخ کرے گا تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یا پھر وہ نہیں آئے گا۔ اسی سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ریتو نے کہا تو مجھے اس کی باتیں بڑی بچگانہ سی لگیں۔ وہ پتہ نہیں کس طرح سوچ رہی تھی، یا پھر یہ ساری کی ساری سوچیں رانی بھاگوتی کی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنا لمبا پلان کر کے بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔